بطور مجسٹریٹ کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے الحمدللہ 25 سال ہو گئے ہیں، 25 سال زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ مجسٹریٹ ہوں، میں ابرار قریشی کو چوری کر کے بطور ملزم آپ کے سامنے آ جاؤں تو کیا آپ میرا کیس سنیں گے؟ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے نا کہ میں ابرار کو جانتا ہوں اور میرے سامنے اس کا کیس آ رہا ہے، میں اس کے خلاف جو ہے وہ سامنے نہیں بیٹھوں گا، تاکہ میرے دل میں کوئی اس کی فیور نہ آ جائے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ، کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو جائے۔ ہاں، جب ہوگا یہ بات آپ بطور مسلمان کرتے ہیں، بطور انسان کرتے ہیں، اخلاقی طور پہ کرتے ہیں یا قانون کی وجہ سے کرتے ہیں؟ قانون کی وجہ سے، یہاں پر قانون کی بالادستی ہے۔ مسعود اختر صاحب، آپ ٹھہرے مسلمان، اوپر سے پاکستانی، غیر مسلم کے ملک کے اندر مجسٹریٹ ہیں اور انصاف کرتے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مجسٹریٹ تو ایسے نہیں کرتے، وہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ تضاد کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز آپ نے مطلب یہ مجھ سے پوچھی ہے کہ پاکستان میں اور ایز اے مسلم ہمیں خوف خدا نہیں ہے۔ خوف خدا ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم جس عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں آخرت میں بھی جانا ہے، ہمارا آخرت میں اللہ کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ تو آپ کو دنیا میں بھی پکڑے گی اور آخرت میں بھی، آخرت میں تو اس کا اللہ کے سامنے آپ نے جواب دہ ہونا ہے کہ آپ نے ایز اے جج بیٹھے ہیں اور غلط فیصلہ دیا ہے۔ آپ جب بطور جج بیٹھے ہوتے ہیں، بطور مجسٹریٹ، تو یہ بات ذہن نشین کرتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا یا کسی چیز کے برعکس جا کے بات کی تو اللہ مجھے پوچھے گا؟ ایز اے مسلمان میں اپنے طور پر یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ غلط فیصلہ کریں گے تو آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ سر، کمیونٹی کا عام آدمی، یہاں سے کوئی سیاستدان، کوئی ایم پی، کوئی کونسلر، کوئی بڑا بزنس مین، جب آپ کی عدالت میں آ جائے تو سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرتے ہیں؟ بالکل ایک جیسا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ گریٹ بریٹن کی ترقی کا راز کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر سب سے جو بڑی چیز ہے نا وہ انصاف ہے۔ طور جج یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریز نے اسلامی نظام کو، اسلامی اصولوں کو اپنا کر انصاف کرتے ہیں۔ جی، دیکھیں آپ اس ملک میں دیکھیں کہ انصاف بھی اسی طرح ملتا ہے جس طرح اسلام نے حکم دیا ہے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ کہ ہمیں بتایا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو سسٹم انہوں نے رائج کیے ہوئے ہیں وہ کافی اسلام سے چیزیں ہیں، مثلا جیسے یہاں پر سوشل سیکورٹی بینیفٹ جو ہے یہ اسلام نے خلفائے راشدین کے دور عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، بچہ ہی نہیں تھا باقی۔ ہاں، اور آج جو ہے ہمارے ملکوں میں، جہاں اسلامی ممالک میں آپ دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، وہاں تو لوگ دیتے نہیں ہیں زکوٰۃ۔ وہاں پر جو ہے وہ آپ کو نہ ایک تو انصاف نہیں ملتا، دوسرا یہ بینیفٹس جو ہیں وہ نہیں ملتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے صحت کارڈ دیا، نہ لنگر کھانے کھولے تھے، نہ کسی حد تک تو آغاز ہوا تھا۔ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، ہم لوگ جاتے رہتے ہیں پاکستان، اور میڈیا میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں نے اس چیز کو بہت سراہا کہ ایک جو صحت کارڈ ہے، کم از کم آپ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ پیسے کہاں سے میں ڈاکٹر آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ پیسے آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آپ جاتے ہیں ڈاکٹر سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ اس کا اتنا بل ہے، پیسے پہلے رکھو ادھر اور فیس وغیرہ دو، تو اس کے بعد میں علاج کرتا ہوں۔ یہ کتنی معیوب بات ہے کہ ہم دو مسلمان غیر اسلامی ملک کے اندر بیٹھے ہیں، اور جب انصاف کی بات آتی ہے تو انگریزوں کے ملک کی مثال دیتے ہیں، اپنے مسلمان ملک کی مثال نہیں دیتے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ جن بھی ممالک نے ترقی کی ہے، جیسے یورپ ہے، برطانیہ ہے، تو انصاف کی وجہ سے ہی یہاں پر ترقی ہوئی ہے۔ اسٹریٹ بطور جج کسی سیاستدان کو سزا سنائی اور باہر کسی مولوی اور سیاستدان نے آ کے دھرنا دے دیا ہو عدالت کے لندن میں؟ یہاں پر میں نے ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی کہ اگر جج نے کوئی سزا سنائی ہے، بے شک چاہے کوئی سیاستدان ہو، عالم ہو یا ریلیجس پرسنالٹی ہو، کبھی یہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، یہاں کی فوج نے، یہاں کے آرمی چیف نے، یہاں کے انٹیلیجنس کے سربراہ نے آ کے آپ کو بطور مجسٹریٹ کہا ہو کہ یہ فیصلہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے؟ میں تو جانتا ہی نہیں کسی کو، ہم جتنے بھی میجسٹریٹ بیٹھتے ہیں ہم کسی کو نہیں جانتے کہ یہاں کا چیف، آرمی چیف کون ہے، یہاں کا آئی ایس آئی کا یا سی آئی ڈی کا کون آدمی ہے، اور نہ ہی کوئی اپروچ کرتا ہے۔ اگر فرض کر لیں کوئی اپروچ کرتا ہے
اگر فرض کر لیں میرے ساتھ یا کسی اور بھی میجسٹریٹ کے ساتھ آرمی کا کوئی یا کوئی اپنا عہدہ دکھا کے اپنا عہدہ شو کر کے آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اسی وقت اگر نوٹس لیں گے تو وہ اپنے عہدے سے برخاست ہو جائے گا. آپ کو ملک کے آرمی چیف کا نام نہیں پتا؟ آرمی چیف کا پتہ نہیں ہے, MI5 کے MI5 کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس کی وجہ کہ یہاں آدمی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی کورٹ میں جائے گا تو اس کو انصاف ملے گا. سر یہاں کا ایک فوجی برٹش آرمی کا ایک افیسر کسی کے ساتھ ناانصافی زیادتی کر دے تو وہ یہاں کی عدالت میں پیش ہوگا, عدالت میں پیش بھی ہوگا, اس کو سزا ملے گی. آپ نے ان دنوں دیکھی نہیں ہے خبریں کہ پولیس کے آفیسر جو ہیں پولیس والے انہوں نے غلط کام کیے ہیں, ان کو پراسیکیوٹ کیا گیا اور ان کو سزائیں ملی ہیں. بطور جج بطور مجسٹریٹ کبھی کوئی آپ کے سامنے ملزم آیا ہو جس کا کیس سننا ہے تو آپ نے کبھی کہا ہو انگریزی میں نائس ٹو سی یو؟ نہیں ایسا تو نہیں. میری جو اپنی 25 ایئر ایز اے میجسٹریٹ میں نے تو کوئی ایسی سر برطانیہ کی عدالتوں کے اندر ججوں کے سامنے جب سائل پیش ہوتے ہیں تو انہیں ایسے کیوں لگتا ہے کہ وہ اپنے والد اپنے کسی بڑے بھائی کے ساتھ بات کریں, اتنے ہمبل کیوں ہیں؟ اصل میں یہ ہے نا کہ کسی نے اگر فرض کر لیں ہمارے سامنے کوئی پیش ہوتا ہے تو اس کو تو چارج کیا گیا ہے نا, اس کا ابھی پروف تو نہیں ہوا نا. نہیں, جتنی دیر تک آپ وہ پروو نہیں ہوتا اتنی دیر تک تو وہ گلٹی نہیں ہے نا. گلٹی نہیں ہے. جلدی کرتے ہیں, یہ برطانیہ کے انگریز جج تو مجھے جنتی لگتے ہیں. دیکھیں اسلام تو انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا, اللہ کرے یہ اسلام قبول کر لیں تو پھر. برطانیہ کے ججوں کی میں مزید بات کروں تو پاکستان کے اندر ججوں نے چندے جمع کیے, ڈیم بنانے کی کوشش کی. کیا آپ پاکستانی ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں؟ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں, مطلب یہ کہ جتنا تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو دیکھتا ہوں تھوڑا بہت. پاکستان کے 2 ججوں کے نام بتا دیں, کس کو جانتے ہیں؟ ایک تو افتخار حسین, افتخار چودھری, اور ابھی ریسنٹلی جو میں دیکھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ. ہاں, یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب براہ راست ٹی وی کے اوپر انصاف دکھاتے ہیں لوگوں کو. جب آپ ان ججز کو بحث کرتے ہوئے مباحثہ کرتے ہوئے ٹی وی کے اوپر براہ راست دیکھتے ہیں بطور جج مجسٹریٹ, کیا فیلنگ آتی ہیں؟ سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی بیٹھتے ہیں, میں مطلب یہ کہ ایز اے میجسٹریٹ جب بیٹھتے ہیں تو موسٹلی جو ٹاکنگ ہوتی ہے نا وہ جو ہمارا کلارک ہوتا ہے نا مجرم کے ساتھ, یا جو ڈیفینس کا سولیسیٹر ہوتا ہے یا پروسیکیوشن والے, اس کے ساتھ آرگومنٹ ہوتی ہے. وہ نہیں, جو بھی بات وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ کلارک موسٹلی کرتے ہیں. جج جو ہے وہ سنتا ہے, جج سنتا ہے اور اس کے بعد سننے کے بعد آبزرو کر کے پھر سارے فیکٹ دیکھ کے صرف فیصلہ سناتا ہے. جج جو ہے نا اس کا فیصلہ جو ہے نا بولتا ہے, خود نہیں بولتا. جج خود نہیں بولتا. یہاں پر ہم میجسٹریٹ جو ہیں وہ جب فیصلے ایون مطلب یہ کہ ڈیورنگ دا پروسیس جو ہے وہ جج نہیں بولتا, جج اسی وقت بولتا ہے جب وہ فیصلہ سناتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی ایک اوپینین چاہتا ہوں سادہ لفظوں میں. ایک شخص کو چاہے وہ نواز شریف ہوں, انہیں 10 سال کی قید کی سزا ہو جائے, تا حیات نائل ہو جائیں, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, وہی نواز شریف صاحب اسی عدالت سے پھر بحال ہو جائیں, تو آپ کو بطور مسلمان جج 7 سمندر پار رہتے ہوئے کیا محسوس ہوتا ہے؟ صرف مجھے محسوس نہیں ہوتا ابرار بھائی, یہاں پر ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کا میڈیا آزاد ہے, سوشل میڈیا آزاد ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ, یہاں کے اخبار وہ پوچھتے ہیں کہ ایک سزا یافتہ آدمی یا ایک جج نے ایک کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا ہوا ہے اور آج وہی شخص جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ الٹ ہو گیا ہے. اور یہ لوگ یہاں پر جو میڈیا ہے, یہاں پر جو اخبارات ہیں, یہاں کے جو جتنے بھی ایڈیٹرز ہیں اور جو دانش مند لوگ ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک کورٹ نے, اور صرف چھوٹی کورٹ نے نہیں, اتنی بڑی کورٹ نے, وہاں کے چیف جسٹس نے یا وہاں کے جو ججز ہیں انہوں نے ایک فیصلہ سنایا ہوا ہے اور آج جو ہے ایک دم فیصلہ الٹ ہو گیا ہے. ان کی سمجھ سے بالاتر ہے. اور صرف ہم نہیں کہتے, یہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں, یہاں کا میڈیا کہتا ہے, یہاں کے اخبارات کہتے ہیں. ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, میری خواہش ہے کہ آپ دل سے اس چیز کا جواب دے دیں, چونکہ آپ جج ہیں, مجسٹریٹ ہیں.
آپ کے سامنے عمران خان کے کیسز ہوتے، وہ آپ کی عدالت میں پیش ہوتے، کتنی سزا سناتے عمران کو؟ دیکھیں سزا جتنی بھی ہے نا، کسی ملک کا جو قانون ہے اس میں سزا کا متعین ہے. کبھی کسی نے کہا میں آپ کے بچوں کو اور بھائیوں کو اٹھا کے لے جاؤں گا اگر کبھی فیصلہ کبھی لیا؟ ایسی بات نہیں ہوئی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آرام سے رات کو سوتے ہیں؟ آرام سے میں بالکل سوتا ہوں. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر آپ پاکستان میں ہوتے اور اس طرح کے فیصلے کر پاتے تو میں پھر آرام کی نیند نہ سو سکتا، میں ضمیر میرا مطمئن نہ ہوتا. بطور مجسٹریٹ کبھی کسی نے جرت کی کہ آپ کو رشوت آفر کروں، پیسے لے لوں، فیصلہ حق میں لے لیا جائے؟ یہاں تو سنا ہی نہیں ہے، رشوت کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ کسی جج کو کسی نے رشوت دی ہو یا کوشش کی ہو رشوت دینے کی. اتنا شوق تھا پڑھنے کا اور کچھ بننے کا کہ آپ سکول کے گورنر رہے، آج بھی ہیں، کونسلر بنے، سماجی کام کیے، لوٹن کے دوسرے مسلمان میر بنے، آج مجسٹریٹ ہیں. اور کیا ارادے ہیں بننے کے؟ ابھی میرے خیال میں اس سے زیادہ اور ارادہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کو سرو کر لیا، آپ لوکل کونسلر بھی رہے، آپ میئر بھی رہے. آج وہ سارے فارغ ہو گئے، کوئی کونسلر نہیں ہے. لیبر پارٹی نے ان کے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ اصل میں برابری بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں نا کہ لیبر پارٹی نے جو سلیکشن پروسیس تھا اس کے اوپر ان کو تشویش ہوئی. دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.